بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایک مڈل کلاس کی شہزادی کی، جس کے ساتھ قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ اسے کہیں کا نہ ہی چھوڑا۔ تو آئیں اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میں 12ویں کلاس میں پڑھتی ہوں۔ کچھ مہینے پہلے میرے کزن کی شادی تھی۔ سب گھر والے جا رہے تھے، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں۔ مجھے اکیلا رہنا زیادہ پسند ہے۔ لیکن گھر والوں کے زیادہ اصرار کرنے پر میں چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو میری خالہ کا بیٹا تھا۔ ایک پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری خالہ کا بیٹا ہے، لیکن بعد میں امی نے بتایا کہ یہ تیری خالہ کا بیٹا ہے۔ وہ مجھے بہت گورا تھا اور میری ہر حرکت پر اس کی نظر تھی، لیکن میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ میں کبھی بھی اپنے دوستوں کے علاوہ کسی سے باتیں نہیں کرتی تھی۔ بس ہم شادی اٹینڈ کر کے گھر آ گئے۔ میرے پاس میری امی کا فون ہوتا ہے، میں اسے استعمال کرتی ہوں۔ ایک دن اس پر اس لڑکے کا میسج آیا۔ میں حیران ہو گئی، اس کو نمبر کہاں سے ملا؟ میں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ کو یہ نمبر کس نے دیا ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ کی مما کے لیے کچھ دوائی لانی تھی، تو انہوں نے دیا تھا کہ نہ ملی تو فون کر دینا، تو میں نے اپنے فون میں سیو کر دیا تھا۔ آج آپ کا اسٹیٹس دیکھا تو پتہ چلا آپ یہ فون استعمال کرتی ہیں۔ کچھ وقت تک گھر والوں کا حال پوچھنے کے بعد اس نے مجھے بولا، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے بولا، تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اسے بتاؤ۔ اس نے کہا، اسی کو ہی بتا رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا وہ میری بات کر رہا ہے۔ اس بات پر میں حیران ہو گئی اور اسے کہا، ایسی بات ہے تو میرے گھر رشتہ بھیج دو، میرے والدین فیصلہ کریں گے۔ یہ کہہ کر میں نے خدا حافظ بولا اور کال کاٹ دی۔ وہ اسی طرح پھر روز میسج کرنے لگا۔ مجھے بہت برا لگتا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی لڑکوں سے بات نہیں کی تھی، لیکن وہ اتنی عزت سے بات کرتا اور ہمیشہ یہ کہتا کہ آپ ہی میری زوجہ بنو گی۔ اس کی زبان میں بہت مٹھاس ہوتی تھی۔ پھر میں بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ صرف جمعرات کی رات ہی آن لائن ہوتا، کیونکہ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا، جامعہ اسلامیہ میں پڑھتا تھا، وہاں اسے فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے اتنے لاڈ و پیار نے مجھے بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا، اور میں بھی اس سے محبت کرنے لگی۔ کچھ وقت تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، پھر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میں نے یہ سنا کہ اس کے خاندان والوں کی اور میری مما کی آپس میں دشمنی تھی۔ ان کی وجہ سے میری ماں کے بابا یعنی میرے نانا وفات پا گئے تھے، لڑکے کے ماموں کی وجہ سے۔ جب اس نے اپنے گھر والوں کو میرا بتایا کہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں بھی اسے پسند کرتی ہوں، تو اس کی امی نے لڑکے کو تو کچھ نہیں کہا، سیدھا میری امی کو فون کیا اور کہا کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کے رکھو، میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ میری امی نے جب یہ سنا تو میرے پاس آئی اور مجھے تھپڑ مارا اور رونے لگ گئی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے محبت کی ہے بس، اور ہمارا ارادہ نکاح کا ہے۔ امی نے کہا، کیا سوچ کے کیا ہے تم نے یہ سب؟ تم دونوں کا ملنا ناممکن ہے، اور مجھے کمرے میں بند کر کے چلی گئی۔ میرا کالج جانا اور گھر سے باہر نکلنا سب کچھ بند کر دیا۔ جب عید کا دن آیا تو میری چھوٹی بہن چپکے سے میرے پاس فون لائی اور کہا، بھائی کو کال کر کے مسئلے کا کوئی حل نکال لے۔ جب میں نے میسج کیا، وہ آن لائن تھا اور کہا، شکر ہے آپ نے میسج کیا، میری تو جان نکل رہی تھی آپ کے لیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی امی سے ابھی ہی بات ہوئی، وہ اسی معاملے پر بات کر رہی تھی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم بس میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ میں اس پر اپنی جان سے زیادہ یقین کرتی تھی۔ تب مجھے کچھ سکون آیا۔
وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میری محبت اور بڑھنے لگی۔ اس دوران میری پھپھو اور تائی امی کے بیٹوں کے میرے لیے رشتے آنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ کرو، رشتہ بھیج دو ورنہ میری منگنی کر دیں گے۔ تمہاری وجہ سے میں سب رشتوں سے انکار کر رہی ہوں۔ اس نے کہا میں کچھ کرتا ہوں۔ کچھ دن بعد وہ ہمارے گاؤں آ گیا۔ اس کا گاؤں ہم سے بہت دور تھا۔ اس کو ہمارے گاؤں میں کچھ کام تھا۔ یہاں وہ اپنے دوست کے گھر ٹھہر گیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن ہمارے گھر اس کی امی کی کال آئی کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ ویسے تو آپس میں بنتی نہیں تھی، لیکن دنیا داری کے لیے اچھا بننا ضروری تھا۔ وہ ہمارے گھر رہنے لگا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس وقت ایسے لگا جیسے میری ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب تو وہ اتنا پیارا تھا اور مجھے تو ویسے بھی کچھ زیادہ ہی پیارا لگتا۔ وہ ہمارے گھر 10 دن رہا اور یہ 10 دن میرے اس سال کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ لیکن اس دوران مجھے اس سے محبت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں اس کی محبت میں اندھی ہو چکی ہوں، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو اس نے اپنا انداز بدل لیا۔ وہ مجھے اگنور کرنے لگا اور اس کے مزاج میں بھی سختی آنے لگی۔ وہ مجھے بہت رلاتا، لیکن میرا دل پھر بھی اس کے لیے دھڑکتا اور کسی اور کا خیال بھی نہیں آتا۔ لیکن آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر روتا ہوا چھوڑ دیا کہ میرے گھر والے نہیں مانتے اور مجھے معاف کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا فون نمبر بلاک کر دیا۔ میں نے دوسرے نمبر سے کال کی تو وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے کوئی پریشانی یا دکھ نہیں تھا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک ہنستی مسکراتی اور اپنی دنیا میں مست لڑکی کو ذہنی مریض بنا دیا اور واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت میرا بی پی حد سے زیادہ شوٹ ہوا اور میں بے ہوش ہو گئی اور ہسپتال میں میری آنکھ کھلی۔ میرے امی ابو میرے پاس تھے۔ میں اب سوچتی ہوں کہ کیا کوئی انسان کسی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اس واقعہ نے تو مجھے اپنے امی ابو کے ساتھ آنکھیں ملانے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ اس واقعہ نے میرے گھر اور خاندان میں میری ساکھ اور عزت کو بہت متاثر کیا ہے۔ کیا پیار کا یہی انجام ہوتا ہے؟ آج اس بات کو 7 مہینے گزر چکے ہیں۔ مجھے یہ خواب سا نظر آتا ہے، لیکن اس نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی ہے۔